سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ لقمان میں موجود حکمت پر بات کریں گے۔ یہ سورت دانائی کے ایسے موتی پیش کرتی ہے جو صدیوں سے انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی چیز اس سورہ کو فکری طور پر بہت دلچسپ بناتی ہے۔ ہمارے آج کے مکالمے کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت لقمان کی حکمت ایک آفاقی اور آپ کہہ سکتی ہیں ایک عالمگیر اخلاقی ضابطہ ہے جسے کوئی بھی شخص چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو اپنا سکتا ہے؟ یا پھر جیسا کہ میرا موقف ہے، یہ حکمت ایک بنیادی طور پر الہیاتی اور توحیدی ڈھانچے میں جڑی ہوئی ہے، جہاں ہر نصیحت اللہ پر ایمان، اس کی کتاب اور آخرت کے تصور سے لازم و ملزوم ہے اور اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان نصیحتوں کی اصل قدر ان کی آفاقیت میں ہے، جبکہ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ ایک مذہبی متن میں پیش کی گئی ہیں، لیکن ان کا جوہر جیسے والدین کا احترام، عاجزی، اعتدال، یہ تو انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ الہیاتی فریم ورک اس پیغام کو پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، نہ کہ اس کی شرط۔ اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ذریعہ ہی دراصل پیغام ہے۔ اس فریم ورک کے بغیر یہ نصیحتیں اپنی بنیاد اور اپنا مقصد کھو دیتی ہیں۔ آئیے ابتدائی آیات سے اس نقطے کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ دیکھیں، یہاں کتاب کو حکیم یعنی حکمت بھری کہا گیا ہے۔ حکمت تو خود ایک آفاقی تصور ہے، لیکن اگلی ہی آیت اس حکمت کے وصول کنندگان کی وضاحت کر دیتی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن ابتدائی میں یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ ہدایت اور رحمت ایک مخصوص گروہ محسنین کے لیے ہے، جن کی تعریف ہی ان کے الہیاتی اعمال، نماز، زکوٰۃ اور آخرت پر ایمان سے ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی کھلا دعوت نامہ نہیں، بلکہ ایک مخصوص راستے پر چلنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ میں اس سے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ حکمت صرف محسنین کے لیے ہے، بلکہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بنتی ہے۔ مطلب ایک لائٹ ہاؤس کی روشنی تو سب کو نظر آتی ہے، لیکن اس سے رہنمائی وہی جہاز لیتا ہے جو اس کی روشنی کی پیروی کرے۔ تو حکمت کے اصول آفاقی ہیں، لیکن ان پر عمل کر کے فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو آپ نے بیان کیے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک غیر مسلم ان اصولوں کی قدر نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن فلاح کا تصور بھی تو آخرت کے یقین سے جڑا ہوا ہے نا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں دنیاوی کامیابی کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس نجات کی بات ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ اور آخرت پر ایمان سے ہے۔ آپ اس زنجیر کی کڑیوں کو الگ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اخلاقیات کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں نکلتا، اسی دنیا میں بھی نکلتا ہے۔ ایک صالح معاشرہ انہی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی آیات ایک دوسرے گروہ کا ذکر کرتی ہیں جو لہو الحدیث یعنی بیہودہ کلام خریدتے ہیں۔ جی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ یہاں بھی میرا نقطہ مزید واضح ہوتا ہے۔ لہو الحدیث کو برا اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ وہ محض وقت کا ضیاع ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا مقصد اللہ کی راہ سے بھٹکانا ہے۔ اس کا شان نزول نضر بن حارث کے واقعے سے جڑا ہے، جو ایرانی قصے سنا کر لوگوں کو قرآن سے غافل کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ تفریح کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کے پیغام سے مقابلے کا تھا۔ یہ خالصتاً ایک الہیاتی تصادم ہے۔ صحیح، میں اس بات سے متفق ہوں کہ شان نزول الہیاتی ہے، لیکن اس سے اخذ ہونے والا اصول آفاقی ہے۔ کیا ہر دانشور معاشرہ اس بات پر متفق نہیں کہ بامقصد اور تعمیری مواد کو فضول اور گمراہ کن تفریح پر ترجیح دینی چاہیے؟ لہو الحدیث کا اصول آج کے دور میں فیک نیوز، پروپیگنڈا اور ذہن کو بھونتا کر دینے والے انٹرٹینمنٹ کے خلاف ایک مضبوط دلیل ہے۔ یہ صرف اللہ کی راہ کا مسئلہ نہیں، یہ دانائی کا بھی مسئلہ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے غنا یعنی موسیقی کو اس کا مصداق قرار دیا کیونکہ وہ انسان کو روحانی ذمہ داریوں سے غافل کرتی ہے۔ تو یہ اصول اپنی ذات میں ایک اخلاقی قدر رکھتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے بھی اسے نفاق کی جڑ قرار دیا، جو کہ ایک دینی اصطلاح ہے۔ آپ بار بار اس حکمت کے روحانی اور الہیاتی سیاق و سباق کو نظر انداز کر رہی ہیں، اور یہ بات حضرت لقمان کی نصیحتوں میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ پہلی نصیحت ہی دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تمام اخلاقیات کی عمارت اسی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ یہ پہلا اصول ہے۔ میں اسے بنیاد تسلیم کرتی ہوں، لیکن یہ واحد ستون نہیں۔ اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر آتا ہے، جو ایک سماجی اور آفاقی قدر ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ یہاں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، مومن کا نہیں۔ یہ حکم تو تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ نصیحت بھی آزاد نہیں ہے، اس میں بھی ایک الہیاتی حد مقرر کی گئی ہے جو میرے موقف کو تقویت دیتی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یہاں سماجی ذمہ داری یعنی والدین کی اطاعت کو توحید کے بنیادی عقیدے کے ماتحت کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام اخلاق میں سب سے بڑی قدر اللہ کا حق ہے۔ آپ والدین کے احترام والی نصیحت کو اس کی توحیدی شرط سے الگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن اس کو ایک مختلف انداز سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل اخلاقی ترجیحات کا تعین کرنا سکھا رہا ہے، جو کہ ہر فلسفے کا ایک بنیادی سوال ہے۔ یہاں اصول یہ ہے کہ جب ایک اعلیٰ سچائی، اس معاملے میں توحید، کا تصادم ایک سماجی ذمہ داری سے ہو تو اعلیٰ سچائی کو ترجیح دی جائے۔ یہ ایک آفاقی اخلاقی استدلال ہے، یعنی ایتھیکل ریزننگ۔ مواد الہیاتی ہو سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار خالصتاً منطقی اور آفاقی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اندھی تقلید، چاہے وہ والدین کی ہی کیوں نہ ہو، حکمت کے خلاف ہے۔ لیکن اس اعلیٰ سچائی کا تعین کون کرے گا؟ اس متن کے مطابق وہ اللہ اور اس کا نازل کردہ دین ہے۔ یہ کوئی موضوعی سچائی نہیں ہے۔ آگے چل کر لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کے علم کی وسعت کا احساس دلاتے ہیں۔ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ یأتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں چھپی ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ یہ احتساب اور جواب دہی کا تصور ہے جو تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اس الہی جواب دہی کے بغیر اخلاقی نصیحتیں صرف اچھی تجویز بن کر رہ جاتی ہیں، اخلاقی فرائض نہیں۔ مگر اس کے بعد آنے والی نصیحتیں دیکھیں۔ وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے تکبر سے منہ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ یہ تو خالص سماجی آداب ہیں۔ آپ کو یہ نصیحتیں ارسطو سے لے کر کنفیوشیس تک ہر فلسفے میں ملیں گی۔ ان پر عمل کرنے کے لیے کسی خاص عقیدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خوبصورتی ان کی سادگی اور آفاقیت میں ہے۔ پھر وہی بات، آپ وجہ کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ تکبر کیوں نہ کیا جائے؟ اس لیے نہیں کہ یہ سماجی طور پر ناپسندیدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا، بے شک اللہ کسی متکبر، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہر حکم کی بنیاد اللہ کی پسند اور ناپسند پر ہے۔ اس کا جو محرک ہے یعنی موٹیویشن، وہ الہیاتی ہے۔ آپ خدا کے تصور کو ہٹا دیں تو اس نصیحت کا وزن ختم ہو جائے گا۔ یہ محض ایک ذاتی ترجیح بن جائے گی کہ میں عاجزی اختیار کروں یا تکبر۔ میں نہیں سمجھتی کہ وزن ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، تکبر اس لیے برا ہے کہ یہ سماجی ہمہ آہنگی کو تباہ کرتا ہے، یہ انسان کو حقیقت سے دور کرتا ہے اور یہ سیکھنے کے عمل کو روک دیتا ہے۔ یہ وجوہات اپنی ذات میں کافی مضبوط ہیں۔ قرآن ان وجوہات کے ساتھ ایک الہیاتی جہد کا اضافہ کرتا ہے، لیکن وہ جہد ان کی بنیادی اخلاقی قدر کو منسوخ نہیں کرتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک قانون کی کتاب کہے کہ چوری نہ کرو، کیونکہ یہ سماجی جرم ہے اور اس پر سزا ہے،
اور ایک مذہبی کتاب کہے کہ چوری نہ کرو کیونکہ خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں چوری ایک برا عمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ لقمان کا نقطۂ آغاز قرآن کا کتاب حکیم ہونا ہے، جس کے مخاطب اہل تقوی ہیں۔ اس کا مرکزی اور ناقابل مصالحت اصول توحید ہے۔ اس کی تمام سماجی اور اخلاقی نصیحتیں والدین سے حسن سلوک سے لے کر چال ڈھال کی عاجزی تک اسی توحیدی مرکز کے گرد گھومتی ہیں اور اسی سے اپنا جواز اور طاقت حاصل کرتی ہیں۔ ان نصیحتوں کو ان کی الہیاتی جڑوں سے کاٹنا وہ ایسا ہی ہے جیسے پھولوں کو ان کی شاخوں سے توڑ لینا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت تو لگیں گے لیکن جلد ہی اپنی زندگی اور تازگی کھو دیں گے۔ اور میں اپنی بات کو یوں سمیٹوں گی کہ سورہ لقمان ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس کے ساحل پر ہر کوئی آ سکتا ہے۔ اس کی گہرائیوں میں اہل ایمان کے لیے توحید کے موتی موجود ہیں، صحیح، لیکن اس کی سطح پر اخلاقیات کی ایسی لہریں ہیں جو پوری انسانیت کو سیراب کر سکتی ہیں۔ ان نصیحتوں کی آفاقی قدر کو تسلیم کرنا قرآن کے پیغام کو محدود نہیں کرتا، بلکہ اس کی وسعت اور ریلیونس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ الہی حکمت انسانی فطرت اور ایک صالح معاشرے کی بنیادی ضروریات سے کتنی ہم آہنگ ہے۔ یہ بحث کے اصل کیا ہے، جڑ یا پھل، شاید ہمیشہ جاری رہے گی، لیکن اس باغ کی خوبصورتی پر ہم سب متفق ہو سکتے ہیں۔